السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف فیہم روات پر لکھی گئی 18 کتب کا تعارف ہم اس مجلس میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف فی روات علم علل اور جرح و تعدیل میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ پر شرح صدر کے لیے ضروری ہے کہ اس پر جو کتب اور رسائل لکھے گئے ہیں ان کا ڈٹ کر مطالعہ کیا جائے۔ ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، جس اصول پر بھی ہم نے مطالعہ کرنا ہو، جب تک اس اصول کی باریکیوں تک ہم نہیں پہنچیں گے، اس اصول پر لکھی گئی درجن 2 درجن کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں اس اصول کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر اصول کے آخر میں اس اصول کے متعلق لکھی گئی کتابوں کا تعارف ضرور کرواتے ہیں، کیونکہ کتاب کا تعارف بھی علم ہے۔ بعض نے تو اسے آدھا علم قرار دیا ہے۔ بہرحال کتاب کا تعارف ہوگا تو وہ دیکھنے بھی نصیب ہوگی۔ تعارف ہے تو آپ اس کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، بحث کرتے کرتے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس مسئلہ پر فلاں کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے ان کتابوں سے میں فائدہ تھوڑا اٹھاؤں اور میں اپنے طلبہ و طالبات کے لیے ان کتابوں کا تعارف کروا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ان کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منہج تدریس ہمیں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث ارشاد الحق العصری حافظہ اللہ اور ہمارے شیخ بہت بڑے محدث حافظ محمد شریف حافظہ اللہ سے ملا ہے۔ وہ جو بھی دوران کلاس بات کرتے تھے، پہلے کتاب نکالتے پھر بات کرتے۔ ایک لیکچر میں 20 کتابیں ہمیں دکھاتے، بیٹا فلاں کتاب پکڑو، فلاں پکڑو، فلاں لاؤ، فلاں صفحہ نکالو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انداز ہم نے اپنے شیخین کریمین سے سیکھا ہے۔ اللہ میرے استادوں کی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو بھی طالب علم سنی سنائی باتوں پر اکتفا کرتا ہے یا ایک شخص کو، ایک شیخ کو لازم پکڑتا ہے، دوسروں کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ مقلد تو بن سکتا ہے، صحیح معنوں میں مستند محقق نہیں بن سکے گا۔ یہی مسئلہ لے لیں مختلف فی راوی کا، تو اس پر ماشاءاللہ بہت زیادہ کتب اور رسائل لکھے گئے ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملا، جو رسائل اور کتب ملے ہمیں دراسہ کے بعد، وہ ہم اپنے سامعین کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی کتاب مختلف فی روات کے حوالہ سے ہمارے علم کے مطابق امام ابن شاہین البغدادی رحمہ اللہ متوفہ 385 ہجری نے لکھی۔ کتاب کا نام ذکر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فی فمنہم من وثقہ ومنہم من ضعفہ ومن قیل فیہ قولان۔ طارق عوض اللہ حافظہ اللہ کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔
یہ ایک طرح کا تعارف ہے اس کتاب میں۔ دوسری کتاب ہمیں امام ابن حبان کی ملی ہے، الفصل بین الناقلہ کے نام سے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا 2 جگہ ذکر کیا ہے، الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 27 میں، اور المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 میں۔ بلکہ المجروحین میں تو داؤد بن زبرقان کے ترجمہ میں اس کتاب کا منہج بھی لکھ دیا ہے کہ ہم المجروحین کے بعد اس کتاب کو ملا کروائیں گے، اور اس میں ہمارا مختلفی روات کے متعلق ہمارا یہ منہج ہوگا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ پر بندہ ناچیز نے چند ماہ پہلے دراسہ کی، اللہ نے مجھے توفیق دی۔ دراسہ کرتے کرتے اتنا مواد میرے پاس جمع ہو گیا، میں نے اسے تاریخ بست کا نام دے کر دیگر بستی محدثین کا ذکر خیر، ان کی کتابوں کا منہج کا بھی دراسہ کیا اپنی کتاب تاریخ بست میں۔ بست افغانستان کا ایک شہر ہے جسے ہلاکو خان، چنگیز خان وغیرہ ظالم حکمرانوں نے جس کو تباہ کیا تھا، یہاں جنگیں لڑی تھیں۔ بست قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اس سرزمین پر بست میں بڑے زیادہ کبار محدثین پیدا ہوئے، جن میں سے ایک امام ابن حبان رحمہ اللہ بھی ہیں۔ یہ تفصیلات ہم نے اپنی کتاب تاریخ بست میں مکمل لکھ دی ہیں، اور امام ابن حبان پر بہت زیادہ اعتراضات بے جا قسم کے کیے گئے، ان کا بھی ہم نے تفصیلاً مدلل جوابی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تیسری کتاب امام منذری رحمہ اللہ جو 656 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی ملی ہے۔ یہ رسالہ ہے، مختصر 15 صفحات پر مشتمل ہے۔ الروات المختلف فیہم، یہ ترغیب و ترہیب کے آخر میں یہ مطبوع ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے 2 رسالے اسی مسئلہ پر ہیں، مختلف فی راویوں پر ہیں۔ پہلا رسالہ معرفت الروات المتکلم فیہم بما لا یوجب الرد، یہ رسالہ مطبوع ہے۔ اور دوسرا رسالہ ذکر من اختلف فیہ وہو موثق، اللہ اکبر، یعنی جس راوی میں اختلاف کیا گیا ہے اور حقیقت میں وہ اسی کا ہو۔ یہ رسالہ، اس کا قلمی نسخہ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث ارشاد الحق الاسری حافظ اللہ کی لائبریری میں تھا۔ زمانہ طالب علمی میں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں گرمیوں کی چھٹیاں، رمضان کی چھٹیاں یہ استاد محترم شیخ اسری حافظ اللہ کے پاس ہی ٹھہرتا تھا۔ ایک دفعہ چھٹیوں میں استاد محترم نے مجھے یہ رسالہ دیا، ذکر من اختلف فیہ وہو موثق، امام ذہبی کا قلمی نسخہ، اور فرمانے لگے بیٹا آپ اس کی تحقیق کریں۔ تو میں نے اپنے استاد محترم کی نگرانی میں اس رسالے کی مکمل تحقیق کی۔ یہ مخطوطات میں پڑا ہے میرے پاس، انشاءاللہ اس کو بھی ہم شائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال دکتور مبارک الحاجری حافظہ اللہ نے الثقات لابن حبان اور المجروحین لابن حبان کے مشترک روات کو جمع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ابن حبان رحمہ اللہ انہیں الثقات میں بھی لا رہے ہیں اور مجروحین میں بھی لا رہے ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ تعارض ہے، ابن حبان سے غلطی ہوگی، تساہل ہے، جیسا کہ امام ذہبی اور ابن حجر وغیرہ ظاہلہ تساہل کے الفاظ سے ابن حبان کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی علماء کرام نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ ابن حبان کا یہ تناقض ہے، حالانکہ المجروحین کے اندر امام ابن حبان نے خود وضاحت کی ہے کہ جو راوی
الثقات میں بھی ہیں، مجروحین میں بھی ہیں۔ یہ وہ راوی ہیں جن کی تحقیق میرے بھی باقی ہے، میں کسی نتیجہ تک نہیں پہنچا۔ یہ خود لکھا ہے مجروحین میں ابن حبان رحمہ اللہ نے۔ ہم نے تاریخ بست میں بھی یہ حوالے نقل کیے ہیں، اور جو ہم نے ابن حبان کے منہج پر لیکچر دیے، 18 لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل ابن حنبل اسٹوڈیو پر موجود ہیں، ان میں بھی یہ تفصیل ہم نے بیان کی ہے۔ بہرحال دکتور مبارک الحاجری حافظہ اللہ نے 159 راوی جمع کیے ہیں، اور بعض نے 25 مزید راوی تلاش کیے ہیں، اور بندہ ناچیز نے مرکز تربیہ کے دوران بہت کتابیں لکھیں۔ ایک یہ بھی میرا مضمون تھا، مقالہ تھا کتابی شکل میں، اسی مسئلہ پر کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے وہ راوی جو الثقات میں بھی لائے ہیں، مجروحین میں بھی، ان کو لا کیا جائے۔ اس پر مجھے استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ نے کلاس میں دوران سبق اشارہ کیا، میں نے ہفتہ بھر محنت کی، پھر یہ رسالہ مرتب کیا۔ بہرحال اسی طرح دکتور ابو سامی العبدان حافظہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تقریب الروات المختلف فیہم عند ابن شاہین، امام ابن شاہین البغدادی کی کتاب جو ہم نے سب سے پہلے ذکر کی ہے، اس پر ائمہ جرح و تعدیل کے مزید اقوال اکٹھے کیے کہ مختلف راوی کے حوالہ سے دوسرے محدثین کی کیا رائے ہے۔ بہت اچھا کام ہے یہ کتابیں ساری ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، کئی PDF میں ہیں، کئی کتابی شکل میں ہیں۔ تقریب الروات یہ کتاب 332 صفحے کی ہے۔ اسی طرح اقوال الامام النسائی فی کتابہ اسماء الروات والتمییز بینہم موازنہ مع اقوال ائمۃ الجرح والتعدیل، یہ بہت ہی زبردست کام دکتور عبد القادر مصطفیٰ المحمدی حافظہ اللہ نے کیا۔ اس کے کل صفحات 208 ہیں۔ اس کتاب کا اختصاراً تعارف یہ ہے، امام نسائی نے ایک کتاب لکھی تھی اسماء الروات والتمییز بینہم کے نام سے، لیکن یہ کتاب مفقود ہے۔ امام ذہبی، ابن حجر، علامہ مزی، مغلطائی وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، یہ سارے بزرگ ائمہ جرح و تعدیل اس کتاب سے بہت زیادہ باتیں نقل کرتے ہیں اپنے کتابوں میں۔ اسماء الروات کا نام لیتے ہیں، کبھی تمییز کا نام لیتے ہیں، تو یہ کتاب تو مفقود ہے۔ دکتور عبد القادر مصطفیٰ المحمدی حافظہ اللہ نے ان محدثین کی کتابوں سے امام نسائی کے التمییز کی نسبت سے جو اقوال منقول ہیں وہ سارے اکٹھے کیے، دراسہ کیا، اور ان اقوال کے ساتھ دیگر محدثین کا بھی موازنہ کیا۔ سبحان اللہ، یہ کتاب ہم نے پشاور سے منگوائی، اور یہ بہت قیمتی کتاب ہے۔ اسی طرح دکتور خالد بن محمد بن سعید باسمہ نے بڑا اچھا کام کیا، سؤالات القطانی للامام ابی حاتم الرازی، دراسہ استقرائیہ تحلیلیہ موازنہ۔ دکتور خالد بن محمد حافظہ اللہ نے امام قطانی کے وہ سوالات جو ابو حاتم رازی سے کیے تھے ان کو اکٹھا کیا مختلف کتب رجال سے۔ سبحان اللہ، امام قطانی بھی امام ابو حاتم رازی کے بڑے خاص شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے بڑے سوالات کیے تھے لیکن کسی نے وہ جمع نہیں کیے تھے، تو دکتور خالد صاحب حافظہ اللہ نے ان کو جمع کیا۔ اس طرح کے بیسیوں کام، سینکڑوں کام ہونے والے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ سست آدمی، بد محنت آدمی، عدم دلچسپی کا آشکار آدمی، وہ ان کاموں کو فضول سمجھتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ائمہ محدثین، یہ علماء جنہوں نے کام کیے ہیں، ایک دن میں کتنی مرتبہ ان پر رحمت اور بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ بھی لوگ سستی کا شکار ہوتے،
कुछ ना करते तो मुझे बताएं, क्या हम उनके लिए दुआएं करते, उनका जिक्र खैर करते? हमें भी इन मुहद्दिसीन का के मिशन पर 100% चलना है। इंशाअल्लाह हम मर जाएंगे, हम फौत हो जाएंगे, हज़ारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद भी लोग हमें दुआएं देंगे, हमारे नाम के साथ राहिमहुल्लाह कहेंगे, हमें दुआएं देंगे। ये कब होगा? जब हम सुस्ती को छोड़ेंगे, अजीम मिशन लेकर अहम मुहद्दिसीन की तरह दिन रात मेहनत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ज़रूर काम लेगा। तो हमें काम करना चाहिए। बहरहाल सवालातुल कत्तानी ये बड़ी ही मुफीद किताब है। इस किताब को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो गईं। ये भी हमें पेशावर से किताब मिली थी और बड़ी ही कमाल किताब है। मुसन्निफ ने हक अदा कर दिया है मुवाज़ना करके कि अबू हातिम राजी की बात ठीक है या दीगर मुहद्दिसीन की बात ठीक है। कत्तानी ये नकल कर रहे हैं और अबू हातिम राजी के बेटे अब्दुर्रहमान ये नकल कर रहे हैं। इस तरह इख्तिलाफ भी हुआ है कई जगहों पर। सुबहान अल्लाह, ये बहुत कमाल किताब है और बड़े ही अच्छे अंदाज में दारुत तौहीद ने इसको शाया किया है। एक हमें किताब मिली अल मुवाज़ना बैनल इजली वब्न हिब्बाना फी तौसीक़िर रुवात। सुबहान अल्लाह। डॉक्टर अब्दुर्रहमान हसन मोहम्मद उस्मान हाफिज़हुल्लाह की ये किताब PDF शक्ल में हमें नेट से मिली। बहुत मुफीद किताब है। इमाम इजली और इब्न हिब्बान का तौसीक़िर रुवात पर मुवाज़ना किया है। अब इमाम इजली रहमतुल्लाह को भी बाज़ ने कहा ये मुतसाहिल हैं, ये गलती है, ये दुरुस्त बात नहीं है। इमाम इजली रहमतुल्लाह जर्ह व तअदील में इमाम अहमद बिन हम्बल के पाए के थे। इस पर हमारे लेक्चर हैं यूट्यूब पर। इस इमाम के दिफा पर हमने काफ़ी तफसील बयान की है। इसी तरह हमारी किताब जर्ह व तअदील के उसूल व ज़वाबित, उसमें भी हमने इमाम इजली रहमतुल्लाह का दिफा किया है। इसी तरह इमाम इब्न हिब्बान के हवाला से बहुत सी बातें गलत मशहूर हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। वजह क्या है कि सुनी सुनाई बात को आगे चला दिया जाता है। एक आधी किताब का मुताला किया, दरासत तो करते नहीं हम, उसकी तह तक जाना चाहिए। एक मसले की तहकीक में सैकड़ों किताबें पढ़नी चाहिए, सैकड़ों मुहद्दिसीन उलमा से रब्ता करना चाहिए, फिर जाकर हकीकत सामने वाज़ेह होती है। हमारे पास तो वक्त नहीं होता, हम तो थोड़ा बहुत मुताला किया वही ज़हन में लो जी ये ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें जिस बात को भी हम लें उसके पीछे पड़ जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सीना खोल देगा। यही अंदाज था मुहद्दिसीन का और बड़े लोग जितने भी गुजरे हैं उनका यही तरीका था, तरीका मुताला वगैरह, तरीका तसनीफ़। जिस काम को पकड़ते उसको मुकम्मल करके फिर छोड़ते। अब हम एक काम शुरू करते हैं, शैतान 20 और जहन में ला देता है, लो जी ये भी करो ये भी करो। शैतान कुछ भी नहीं करने देता। तो मुस्तकिल मजाजी ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला हमें इस पर कायम दायम रखे। बहरहाल एक हमें बहुत अच्छा रिसाला मिला, इख्तिलाफ असबाबिल जर्ह व तादील व असरुहा फिल हुक्म अलर रावी, अबू अब्दुर्रहमान अत्ताई हाफिज़हुल्लाह का। ये फ़लस्तीन के हैं अबू अब्दुर्रहमान अत्ताई हाफिज़हुल्लाह। इन्होंने जर्ह व तदील में के असबाब के मुख्तलफ होने पर ये बहुत अच्छा रसाला लिखा है। इसी तरह एक हमें रसाला मिला अर्रुवात अल-मुख्तलफ़ु फ़ीहिम बैन अल-इमामैन अज़-ज़हबी व इब्न हजर। सुबहान अल्लाह। यानी इब्न हजर और ज़हबी की जो मुख्तसर किताबें हैं, अल-काशिफ ज़हबी की और तक़रीब तहज़ीब इब्न हजर की, इन दोनों का इस मुसन्निफ ने मुसन्निफ का नाम अब्दुल वहाब आमिर अबूद अद-दौरी हाफिज़हुल्लाह, इन्होंने तकाबुल किया है। ये अलिफ से लेकर हरफ शीन तक है। ये हमें मकाला नहीं मिला, किसी जगह भी बड़ा हमने तलाश किया, लेकिन इसका ऐलान और मुनाक़शे की तस्वीरें, इसका तारफ़ हमने पढ़ा फ़लस्तीन की वेबसाइट पर। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक हमें रिसाला मिला अल-क़ौलुल फ़स्ल फ़िर रुवातिल मुख्तलफ़ बिल हुक्म अलैहिम इंद अइम्मतिल जर्ह व तअदील माल इमाम इब्न अब्दुल हादी दिमश्की रहमहुल्लाह। इमाम इब्न अब्दुल हादी 744 में फ़ौत हुए। इमाम
امام ابن تیمیہ کے ہونہار شاگردوں میں سے تھے۔ امام ابن عبد الہادی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو 40 سال کے لگ بھگ عمر ملی اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ اللہ ابن عبد الہادی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما، یہ بہت عظیم انسان تھے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ بہرحال امام ابن ہادی رحمہ اللہ راوی پر حکم لگاتے تھے جرح و تعدیل کے اعتبار سے، تو مصنف کا نام ہے عدی جاسم حمادہ صالح الجبوری حفظہ اللہ، یہ بھی فلسطین کے ہیں۔ انہوں نے امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے اقوال کا دیگر محدثین کے ساتھ تقابل کیا، موازنہ کیا کہ ابن عبد الہادی کی بات کہاں درست ہے، کہاں بات درست نہیں ہے۔ دلائل و براہین کے ساتھ اس پر کام کیا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ہم 2 کتابوں کا اور تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ کی نسل النبال بمعجم الرجال، یہ 4 جلدوں میں ہے، بڑی کمال کتاب ہے۔ جرح و تعدیل کے فن میں شروع میں جب طلبہ طالبات آتے ہیں مختلف فی راویوں کے حوالہ سے انہیں ڈاؤٹ ہی ہوتے ہیں، تو اس حوالہ سے نسل النبال بڑی کمال کتاب ہے۔ مختلف فی روات کے حوالہ سے شیخ حوینی صاحب حافظ اللہ نے بڑی اچھی عمدہ گفتگو کی ہے اور دلائل و براہین کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اس راوی میں راجی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ اس دور کے، ہمارے دور کے علم حدیث جرح و تعدیل علم حدیث کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہ یہ کرب و جم کے شیوخ اور محدثین سے پوچھا، سب نے تعریف کی ہے اس شیخ کی کہ یہ واقعی اس دور کا امام اور محدث ہے، بہت بڑا محدث ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اسی مہینے ہمارا ایک مجموعہ ہے اسماء و رجال کا، وہاں ہمارے استاد محترم بہت بڑے محدث شیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ نے اپنے مقالے کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ یہ مقالہ میں نے شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کو بھی پیش کیا، جو بہت بڑے محدث اور امام الجرح و تعدیل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس نے بھی شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب کی کتابیں بدل الاحسان جو نسائی پر شرح تخریج ہے وہ پڑھی ہے، نسل النبال کا مطالعہ کیا ہے، تنبیہ الحاجد لما وقع فی کتب الماجد کا مطالعہ کیا ہے، اور مستدرک الحوینی علی مستدرک الحاکم کا مطالعہ کیا ہے یا دیگر کتابوں کا، وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر رہ سکتا ہی نہیں ہے کہ یہ شخص اس دور کا جرح و تعدیل کا علل کا امام ہے۔ علل ابن ابی حاتم کی شرح، مفصل شرح بھی شیخ حافظہ اللہ نے لکھ رکھی ہے، جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، امید ہے جلدی شائع ہو جائے گی، کہ جلدوں پر محیط ہے۔ تنبیہ الحاجد کی 6 جلدیں چھپی ہیں، ویسے یہ کتاب 15-20 جلدوں میں ہے، باقی پر بھی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس طرح صحیح ابن خزیمہ پر شیخ حافظہ اللہ نے بڑی مفصل اور بڑی جامع تخریج کی ہے، وہ شائع ہو جانی تھی، لیکن اس کا کلمی نسخہ ایک اور ملا، پھر اس کے تقابل میں کچھ وہ کتاب لیٹ ہو گئی۔ بہرحال میں نے شیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ سے پوچھا، استاد محترم اس دور میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے بعد سب سے بڑے امام اور محدث کون ہیں؟ تو استاد محترم نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے تو شیخ ابو اسحاق الحوینی لگتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ شیخ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ لاہور والے، ان کی لائبریری میں شیخ حوینی صاحب کی کافی کتابیں ہیں، وہ میرے مطالعہ میں رہی ہیں، اس لیے مجھے ان کو پتہ ہے۔ بہرحال تو ہمیں ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میری نظر میں اس دور میں جو بھی شخص ابو اسحاق الحوینی صاحب کی کتابوں کو لازم پکڑتا ہے وہ انشاءاللہ جرح و تعدیل میں بہت آگے چلا جائے گا، علل میں بہت آگے جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ کی کتابیں بہت ہی مفید ہیں، علم حدیث سے بری ہوئی کتابیں ہیں، جرح و تعدیل کی مباحث سے بری ہوئی کتابیں ہیں، یعنی اردو زبان میں علم حدیث میں سب سے مفید کتابیں
अगर कोई मुझसे पूछे मैं यही कहूँगा कि उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब की किताबें हैं। मनहज मुहद्दिसीन की 100% पासदारी इन किताबों में मिलेगी। ना तसाहुल मिलेगा, ना तशद्दुद मिलेगा, बल्कि ऐन मुहद्दिसीन की तर्जमानी, अहलुल हदीस की तर्जमानी पर मुश्तमिल ये किताबें हैं, जिनमें एक भी शाज़ उसूल उस्ताद मोहतरम ने नहीं अपनाया, बल्कि परखचे उड़ा दिए हैं शाज़ उसूलों के। तौज़ीहुल कलाम है, इसी तरह इला सुनन फिल मीज़ान है, इस तरह दीगर 20 किताबें उस्ताद मोहतरम हाफिज़हुल्लाह की। अल्लाह ताला शेख कसरी साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। आखिर में जो मेरी ज़ाती किताब है मुअजमुल मुख्तलफ फ़ीहिम, मुख्तलफ फ़ी रुवात के हवाला से बंदा नचीज़ ने भी काफ़ी देर से काम शुरू किया है। अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे और ये मेरा काम, दीगर मेरे बड़े काम पाया तकमील तक पहुँचा दे। हमें अच्छे अच्छे भाइयों की ज़रूरत होती है हर वक्त। कितने ज़्यादा माशाल्लाह हमारे साथ अटैच हैं, हम अपनी निगरानी में उनसे बहुत ज़्यादा काम, ये चूँकि लंबे लंबे काम हैं तो जितने साथी ज़्यादा उतने कम होते हैं। हम अपने निगरानी में बहुत ज़्यादा काम अपने भाइयों से भी करवाते रहते हैं, और जो भी काम हम किसी भाई से करवाएं तो उन्हीं का नाम लिखते हैं। इशराफ हमारा होता है, नाम उन्हीं का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्ल निबाल ही देख लें, इसका हमने तकरीब तैयार करवाई, तकरीब नस्ल निबाल के नाम से। अपने फाजिल दोस्त और शागिर्द मोहतरम अबू दुहैम रिजवान नासिर अल हुसैनवी हाफिज़हुल्लाह ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये मेरे पास बहुत दफ़ा आ चुके हैं, मेरे घर में, मेरे जामिया में मुझसे फ़ायदा उठाते। इस तरह 20 माशाल्लाह भाई पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, फिर चले जाते हैं। हमारी रूटीन है, तो हमें इन बड़े प्रोजेक्ट के लिए अच्छे अच्छे साथी चाहिए। जो भी भाई इस मैदान में आना चाहता है, हमारे साथ अटैच हो जाए, इंशाअल्लाह वो इस इल्म की लज्जत को पाएगा और अल्लाह ताला से बड़ा काम ले लेगा। ये चंद वो किताबें थीं जो मुख्तलिफ फ़ी रुवात पर हैं। तो इंशाअल्लाह इससे शरह सदर नसीब होती है, ज़हन खुलता है कि इतना हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सलाफ ने काम किया, हम क्यों फ़ारग बैठे हैं, हमें भी काम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।